الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وافوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ومن وصف اللہ سبحانہ فقد کرنہ ومن کرنہ فقد سناہ ومن سناه فقد جداه ومن جداه فقد جاهله ومن جاهله فقد أشار إليه ومن أشار إليه فقد حداه ومن حداه فقد عداه والصلاة والسلام على سيدنا الموجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباكرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنخاوة النخوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة نعرہ تکبیر آواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مل کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں قاتلوں پہ لعنت خوشنودی محمد و آل محمد صلوات تمام تر حمد و ثنا عالمین کے رب کے لیے کہ جس اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں کو محبت اہل بیت کی نورانیت سے منور فرمایا ہے۔ یہ خالق کائنات کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کی محبت عطا کی جن سے وہ خدا خود محبت کرتا ہے۔ یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس گھرانے کی محبت عطا کی ہے جس گھرانے پہ خود خدا درود و سلام پڑھتا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے صاحبان ایمان، اللہ اور اس کے فرشتے محمد اور آل محمد پہ درود پڑھتے ہیں، صاحبان ایمان تم بھی درود پڑھا کرو۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ گھرانہ وہ عظیم گھرانہ ہے جس پہ خدا درود و سلام پڑھتا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کا دقت سے مطالعہ فرمائیں تو قرآن مجید میں خدا نے جتنے بھی احکام کو بجا لانے کا حکم دیا ہے اس کا انداز کچھ یوں ہے۔ فرمایا نماز واجب ہے، اسے ادا کرو۔ روزہ ہم نے تم پہ فرض کیا ہے، اسے رکھو۔ اگر صاحب استطاعت ہو تو تم پہ حج واجب ہے۔ یہ نہیں اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو میں بھی نماز پڑھتا ہوں، یہ نہیں کہا۔ روزہ رکھو کیونکہ میں بھی روزہ رکھتا ہوں، یہ نہیں کہا۔ فرمایا تم پہ روزہ فرض ہے، تم روزہ رکھو۔
یہ نہیں کہا کہ میں بھی حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو۔ اگر آپ کے ذہن بیدار ہے تو کتنی عظیم عبادت ہے یا کتنا عظیم عمل ہے محمد اور آل محمد پہ درود پڑھنا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں تم بھی نماز پڑھو، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں تم بھی روزہ رکھو۔ کسی اور عمل کے لیے خدا کا یہ لب و لہجہ نہیں۔ اگر محمد اور آل محمد پہ درود کو دیکھا جائے تو آواز آتی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہ واحد عمل ہے جو خدا کہہ رہا ہے میں بھی کرتا ہوں، اے صاحبان ایمان تم بھی کیا۔ اب اس عمل میں حسن کتنا ہوگا، اب اس عمل کی افادیت کتنی ہوگی، اب اس عمل کی اہمیت کتنی ہوگی جس کے متعلق خدا کہہ رہا ہے میں بھی یہ عمل بجا لاتا ہوں، میرے فرشتے بھی بجا لاتے ہیں، صاحبان ایمان تم بھی بجا لایا۔ فرمایا محمد اور آل محمد پہ درود پڑھنا۔ آج کل جدت کے ساتھ جہالت کا زمانہ ہے اور یہ جہالت ہمیں دین سے بہت دور کر رہی ہے اور تیز رفتاری کا زمانہ ہے۔ آپ نے اکثر درود پڑھنے والوں کو سنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، آل کو نکال دیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر خدا نے فرمایا اے میرے اصحاب مجھ پہ کبھی بھی ناقص درود نہ پڑھنا۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ ناقص درود کیا ہے؟ فرمایا جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے مگر میری آل پہ درود نہیں پڑھتا یہ درود کامل نہیں، یہ درود ناقص ہے۔ پھر آپ نے صلوات پڑھے محمد صلوات کا ورد فرما دیں اللہم صلی اور پھر حضرت نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ پہ ناقص درود پڑھتا ہے روز قیامت خدا اسے اپنے غیظ و غضب میں مبتلا کر دے گا۔ اب اندازہ کریں کہ آل کو درود سے نکالنا کتنا بڑا جرم ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے یہ محبت اہل بیت رکھتے ہیں لہذا یہ جرم کرتے ہیں۔ بھائی اہل بیت پہ درود پڑھنا، آل مصطفیٰ پہ سلام بھیجنا یہ سنت الہی ہے اور آل پیغمبر کو درود سے نکال دینا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ فرمایا آپ مفتیان دین سے سوال کریں، صرف تشیع کی بات نہیں کر رہا، کسی مسلک کسی بھی فرقے کے عالم دین سے جا کے پوچھئے کہ بھئی نماز میں جو درود پڑھا جاتا ہے کیا اس درود میں تشہد میں جو درود پڑھتے ہیں کیا اس درود میں صرف ذات مصطفیٰ پہ درود پڑھوں اور آل پہ درود نہ پڑھوں تو کیا میری نماز مکمل ہو جائے گی؟ تمام مفتیان دین کا بالاتفاق فتویٰ ہے اور یہ فتویٰ آیات کی روشنی میں احادیث کی روشنی میں، چاہے سنی ہے چاہے دیوبندی ہے چاہے اہل حدیث ہے، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا مسلمان ہے اس کا یہ نظریہ ہے اگر نماز میں پیغمبر کے ساتھ آل پیغمبر آل مصطفیٰ آل محمد پہ درود نہ پڑھا جائے نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو ان عقل کے اندھوں کو سمجھائیے بھائی جب آل مصطفیٰ پہ درود نہ پڑھو گے نماز مکمل نہیں تو آل مصطفیٰ کی محبت کے بغیر تمہارا ایمان کیسے مکمل ہو سکتا؟ یہ کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ کیا ہے؟ یہ دین سے دوری ہے، یہ مصطفیٰ کے گھرانے سے بغض ہے اور آل پیغمبر سے دوری ہے۔ اگر آپ کے ذہن بیدار ہوں تو ایک اور روایت سماعت فرمائیں، شب جمعہ ہے، آج کی شب اور کل کا دن، تسلسل سے روایات موجود ہیں۔ میں اپنے جوانوں سے، بزرگ یہ عمل بجا لاتے ہیں، اپنے جوانوں سے عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر خدا کا ارشاد مبارک ہے جو بندہ شب جمعہ اور روز جمعہ کم از کم 100 مرتبہ مجھ پہ اور میری آل پہ درود نہیں پڑھتا وہ ہم آل مصطفیٰ سے اپنے بغض کا اظہار کرتا ہے۔ درود کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا۔ فرمایا وہ دین سے دور ہو جائے گا جو شب جمعہ روز جمعہ ہم پہ درود نہیں پڑھتا۔ اور فرمایا دیکھیے اس درود کی فضیلت اور اہمیت اب بات یہاں پہ چل پڑی، دو اور حدیث سنیے پھر اپنے عنوان کی طرف آؤں گا۔
دیکھیے محمد اور آل محمد پہ درود پڑھنا، میں طالب علم ہوں اور طالب علم ہونے کی حیثیت سے جو میری مذہبی اور دینی ذمہ داری ہے اور جو میرا علم ہے، اس طالب علمی کی روشنی میں جو حدیث کا مطالعہ کر چکا ہوں، میں نے کوئی بھی حدیث اس حدیث کی ہم پلہ نہیں پڑھی، اس عمل کے برابر کوئی حدیث میں نے نہیں دیکھی۔ پیغمبر خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میدان محشر میں تمہارے اعمال کو تولا جائے گا، ترازو میں تمہارے اعمال تولے جائیں گے، تو فرمایا تمہارے نیک اعمال والے پلڑے کو اگر کوئی شے وزنی کر سکتی ہے تو وہ محمد اور آل محمد پہ درود پڑھنا ہے۔ صلوات تو پڑھے نا بھائی، اللہم صلی علی محمد۔ پھر پیغمبر خدا نے فرمایا دنیا کا بخیل ترین انسان وہ ہے جو مجھ پہ اور میری آل پہ درود پڑھنے سے کنجوسی کرتا ہے۔ آپ بخیل تو نہیں تو پھر بآواز بلند صلوات پڑھ دینا، محمد وآل محمد۔ آپ کے ذوق کو آپ ابھی متوجہ نہیں ہوئے، آپ کا ذوق بڑھانے کے لیے ایک واقعہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ علامہ اصفہانی کہتے ہیں کہ میں ایک جوان سے جب بھی ملتا، وہ ہمارے گھر میں یا کسی مجلس میں یا کسی وقت مسجد میں آتا، تو میں اس کے بدن سے ایک تازہ خوشبو محسوس کرتا تھا، اور وہ خوشبو میرے دل کو بڑی بہاتی تھی۔ کہتے میں ہر بار کوشش کرتا کہ اسے پوچھوں کہ بھائی تم کون سا پرفیوم استعمال کرتے ہو، کون سا عطر استعمال کرتے ہو؟ کہتے میں پھر نہ پوچھتا، میں اس میں حجالت محسوس کرتا، لیکن مجھ سے رہا نہ گیا۔ ایک دن میں نے اس کا راستہ روک لیا اور میں نے کہا کہ بھائی تمہارے بدن سے ہمیشہ تازہ خوشبو رہتی ہے، کون سا عطر استعمال کرتے ہو؟ جوانوں کے لیے پرفیوم بتا رہا ہوں، عطر بتا رہا ہوں جوانوں کے لیے، کم خرچ بالا نشین والی بات کر رہا ہوں۔ تھوڑے پیسوں میں بہترین خوشبو کیسے حاصل کی جاتی ہے اس واقعے سے دیکھیے گا۔ بھائی تمہارے بدن سے ہمیشہ تازہ خوشبو رہتی ہے، یہ کون سا عطر استعمال کرتے ہو، کون سا پرفیوم استعمال کرتے ہو؟ تو اس نے کہا قبلہ سچ یہ ہے کہ میں تو کوئی عطر یا پرفیوم استعمال نہیں کرتا۔ حیران بھائی یہ خوشبو کیسی ہے؟ اس نے کہا پھر بیٹھیے مسجد میں، اور مسجد میں بیٹھ کے میں آپ کو اپنا خواب سناتا ہوں۔ بیٹھ کے مسجد میں کہا قبلہ میں نے ایک روز عالم خواب میں سید الانبیاء خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کو میں نے عالم خواب میں دیکھا۔ فرش ادا پہ آتے ہیں تو اپنی دعائیں اس فرش پہ بیٹھ کے مانگتے ہیں، تو یہ دعا بھی ضرور مانگا کریں، ہماری قسمت میں بھی عالم خواب میں محمد اور آل محمد کی زیارت ہو جائے۔ میں نے عالم خواب میں رسالت مآب کو دیکھا، پیغمبر ایک نورانی منبر پہ تشریف فرما تھے اور حضرت کے سامنے کچھ لوگ کھڑے ہیں، اور ان لوگوں میں بھی ہوں۔ پیغمبر خدا منبر پہ تشریف فرما ہے، آپ نے منبر سے سوال کیا تم میں سے کون ہے جو کثرت سے مجھ پہ اور میری آل پہ درود پڑھتا ہے؟ بھائی تم میں سے کون ہے جو مجھ پہ اور میری آل پہ کثرت سے درود پڑھتا ہے؟ ایک لمحے کے لیے یہی تصور اور بالیقین یہ تصور کریں کہ یہ سوال رسول خدا کا اس مجمع سے، جی کون اس کا جواب دے سکتا ہے؟ جو پڑھتا ہوگا یقیناً وہی جواب دے گا، جو اب تک غافل ہے وہ اس جواب کی تیاری کرے۔ پیغمبر نے پوچھا تم میں سے کون ہے جو کثرت سے مجھ پہ اور میری آل پہ درود پڑھتا ہے؟ یہ کہتا کسی نے جواب نہ دیا، سارے خاموش ہیں احترام پیغمبر میں۔ پھر پیغمبر نے پوچھا کہ بتاؤ کون ہے؟ سب خاموش۔ یہ کہتا تیسری مرتبہ جب رسول خدا نے پوچھا بتاؤ تم میں سے کون ہے جو مجھ پہ اور میری آل پہ کثرت سے درود پڑھتا ہے، یہ کہتا میں آگے بڑھا، میں نے سلام کیا اور میں نے کہا یا رسول آپ خود ہی بتا دیں کہ کثرت سے درود پڑھنے والا اس مجمع میں کون ہے؟ یا رسول اللہ آپ بتائیے۔ تو پیغمبر مسکرائے اور فرمایا تم ہی تو ہو جو مجھ پہ اور میری آل پہ کثرت سے درود پڑھتے ہو۔ پھر پیغمبر نے اب انعام سنیے گا، عطر اور پرفیوم سنیے گا۔ پھر پیغمبر خدا نے، یہ جوان کہتا ہے علامہ اصفہانی سے کہ پھر پیغمبر نے مجھے اپنے قریب بلایا،
میں پیغمبر کے مبارک لبوں کے بالکل قریب تھا. پھر پیغمبر مصطفیٰ نے میری پیشانی پہ بوسہ دیا اور مجھے فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر میری آل پہ کثرت سے درود پڑھتا ہے میں مصطفیٰ اسے بوسہ دینا پسند کرتا ہوں. یا علی فرمایا جو کثرت سے درود پڑھتا ہے. پھر یہ کہتا ہے پیغمبر نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا تم کثرت سے مجھ پر میری آل پہ درود پڑھتے ہو, میں مصطفیٰ تمہارے سینے کو اپنے سینے سے جوڑنا چاہتا ہوں. اور یہ کہتا ہے ادھر پیغمبر کے سینے سے جدا ہونا تھا, میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بدن سے خوشبو رسالت محسوس کر رہا تھا. روایات میں ملتا ہے, میں نے کل بھی پیغمبر کے جسم مبارک کے معجزات عرض کیے تھے, جو خود پیغمبر کے جسم مبارک کے معجزات ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یا ایک معجزہ یہ ہے کہ پیغمبر خدا کے بدن سے ہمیشہ تازہ خوشبو جاری رہتی تھی. اور پیغمبر خدا جس گلی سے گزر جاتے تھے, جس بازار سے گزر جاتے تھے, جس مکان سے ہو کے گزر جاتے تھے, 3 یا 7 دن تک مسلسل وہاں پہ خوشبو باقی رہتی تھی. یہ پیغمبر کے جسم مبارک کا اعجاز ہے. بھئی بڑی آسانی سے ملا یہ کہہ دیتا ہے کہ وہ ہم جیسے بشر تھے. بھائی تیرے بدن سے بدبو ختم نہیں ہوتی. حسنین کا نانا جس گلی سے گزر جائے وہاں 7 روز تک خوشبو رہتی ہے. تو کہتے ہیں وہ ہم جیسے بشر تھے. یہاں بشریت اپنے عروج پہ ہے, یہاں نور بھی اپنے اتمام پہ ہے. فرمایا کہ پیغمبر نے جو مجھے اپنے سینے سے مس کیا تھا, جب میری آنکھ کھلی تو میں نے پیغمبر کے بدن کی خوشبو اپنے بدن میں محسوس کرنا شروع کر دی. اور اس دن سے لے کے ابھی تک یہ پیغمبر کے بدن کی خوشبو میرے بدن سے جاری ہے. اگر آپ کے ذہن بیدار ہے تو جملہ کہوں, یہ پیغمبر کی خوشبو ہے جو 7 روز تک گلی میں رہتی ہے, جو 7 روز تک مکان میں موجود رہتی ہے. مگر یہی مصطفیٰ جب یہ کہتے ہیں کہ جب مصطفیٰ کو جنت کی خوشبوئیں سونگنے کا شوق ہوتا ہے تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کے بدن کو سونگ لیتا ہوں. اس بی بی کا مقام کیا ہوگا, اس کی منزلت کیا ہوگی, جس کے متعلق پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں جب خوشبوئیں جنت کی سونگنے کا مشتاق ہوتا ہوں تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کے بدن کو سونگتا ہوں. ام المومنین جناب عائشہ نے ایک مرتبہ پیغمبر سے کہا تھا, یا رسول اللہ باپ بیٹی کو بوسے دیتا ہے, میں مسلسل دیکھتی ہوں, کئی بار دیکھا ہے آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو بوسہ دینے کے بعد بیٹی فاطمہ کی پیشانی کو سونگتے ہیں, ہاتھوں کو سونگتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے فاطمہ کے بدن مبارک سے جنت کی خوشبوئیں محسوس. میری فاطمہ میوہ شجر جنت ہے, میری فاطمہ کے بدن سے جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں. میں عرض کر رہا تھا اگر آپ یہ پرفیوم یا عطر حاصل کرنا چاہتے ہیں, اپنے بدن سے ہمیشہ تازہ خوشبو چاہتے ہیں, تو کثرت سے محمد اور آل محمد پہ درود پڑھا کریں. اگر اپنے بدن کو معطر رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی زبانوں کو ہمیشہ محمد اور آل محمد پہ درود سے معطر رکھا کریں. اور ایک اور روایت سنیں, شب جمعہ ہے, اگر ابھی تک آپ نے یہ درود نہیں پڑھا کم از کم 100 مرتبہ, تو مغرب ادا سے جب اٹھ کے جائیں تو ضرور یہ عمل بجا لائیے. اور لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی مولانا ہم جس کام میں ہاتھ رکھتے ہیں اس میں ناکام ہو جاتے ہیں, بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا, بیماریاں بڑھ رہی ہیں, یہ مصیبت, صاحب اولاد نہیں ہو رہے. تو بھائی تعویذوں کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے کثرت سے محمد اور آل محمد پہ درود پڑھا کرو. رسالت میں ماں کا ارشاد مبارک ہے, بلکہ امام صادق آل محمد کا ارشاد مبارک ہے, جو تم اللہم صلی علی محمد و آل محمد, جو تم کثرت سے محمد اور آل محمد پہ درود پڑھتے ہو تو یہ اس سیلاب کی مانند ہے جو سیلاب تمہاری ہر مشکل کو بہا کے لے جاتا ہے. کثرت سے درود آپ کی مشکلات کو ختم کر دے گا, کثرت سے درود آپ کی پریشانیوں بیماریوں کو دور کر دے گا. ایک اور انعام سنیے, زندگی میں اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے, کوئی اس سے بڑا تحفہ نہیں ہے جو اس عمل کی وجہ سے ہے.
فرمایا کہ جب خود رسول خدا کی حدیث مبارک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ جب آپ بور تو نہیں ہو رہے ہیں، بھئی عمل کی بات ہونی چاہیے نا، اور کوشش ہونی چاہیے کہ ایسی بات کی جائے جو آپ کے لیے بجا لانا بھی آسان ہے۔ بھئی میں یہاں پہ 100 رکعتوں کی فضیلت بیان کروں تو آپ بور بھی ہوں گے اور آپ اس عمل کو بجا بھی نہیں لائیں گے۔ میری مجلسوں میں کوشش ہوتی ہے ان اعمال کی طرف متوجہ کروں جو آسان بھی ہوں، آپ کا شوق بھی بڑھے اور آپ کے لیے اسے بجا لانا بھی آسان ہو۔ آپ ضروری نہیں کہ حالت وضو سے ہوں تو پھر درود پڑھ سکتے ہیں، اگر حالت وضو سے ہوں تو یہ کمال ہے، یہ عبادت کا عروج ہے۔ اگر آپ وضو سے نہیں بھی تب بھی درود پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ مصلی پہ بیٹھیں تو پھر یہ درود پڑھ سکتے ہیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ بائک چلا رہے ہیں، آپ سیر کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ چل پھر رہے ہیں، اپنی زبان کو محمد اور آل محمد کے پہ کی ذات مقدس پہ درود سے آپ معطر کر سکتے ہیں۔ آسان عمل، اس سے بڑا انعام۔ اور یقین جانے امیر المومنین کے یہ جملے ہیں، حضرت فرماتے ہیں انسان اس دنیا میں سویا ہوا ہے، ہماری آنکھیں کھلی ہیں مگر مولا فرماتے ہیں یہ سویا ہوا ہے، جاگے گا کب، بیدار کب ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں جب ملک الموت آکے اس کے بدن سے اس کے روح کھینچ لے گا پھر انسان جاگے گا۔ اور یقین جانے یہاں میں پڑھتا رہوں، شاید ہم اس درود کی افادیت کا ادراک یہاں پہ نہ کر سکیں، مگر جیسے ہی ملک الموت ہمارے سرہانے آئے گا تو پھر ہمیں معلوم ہوگا محمد اور آل محمد پہ درود پڑھنے کے فائدے کیا تھے۔ حضرت رسالت مآب کا ارشاد مبارک ہے کہ جو کثرت سے مجھ پہ اور میری آل پہ درود پڑھتا ہے، جب اس کا وقت نزاع ہوگا، جان کنی کی کیفیت ہوگی، ملک الموت اس کے قریب آ چکا ہوگا، فرمایا ملک الموت کے روح کھینچنے سے پہلے میں مصطفیٰ اس درود پڑھنے والے کے سرہانے پہ آ کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ موت کی بات نہیں، ابھی زندگی ہے، ابھی حیات ہے۔ اس سے بڑا انعام ہو سکتا ہے کوئی کہ پیغمبر خدا میرے سرہانے آ کے کھڑے ہیں، پھر تو موت کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ بھائی جب کائنات کا محبوب نبی ہمارے سرہانے پہ کھڑا ہو، محبوب کی زیارت ہم میں مصروف ہوں، ادھر ملک الموت ہماری روح جدا کر لے تو ہمیں کوئی احساس تک نہ ہو۔ فرمایا کہ جو درود پڑھنے والا ہے میں اس کے سرہانے آ کے کھڑا ہو جاؤں گا، اور ملک الموت روح کو کھینچنا چاہے گا، میں ملک الموت کو روک دوں گا اور اپنے مبارک لبوں کو اس مرنے والے کے لبوں پہ رکھ دوں گا اور کہوں گا ان لبوں سے مجھ پہ اور میری آل پہ درود پڑھا جاتا تھا۔ سوچئے گا کبھی سے مل کے حیدری، سوچئے گا جا کے اس حدیث کو، سوچئے گا کہ پیغمبر کے مبارک لب مصطفیٰ جو وعدہ کرتے ہیں یہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ کثرت سے درود پڑھ کے دیکھ لیجئے اور سوچئے اس روایت پہ، اس حدیث میں کہ ہم گنہگار مگر کائنات کی وجہ تخلیق کائنات ذات مصطفیٰ کے لب ہمارے لبوں پہ آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ میں اسے بوسہ دوں گا اور ملک الموت سے خطاب کروں گا، اے فرشتہ موت یہ مجھ پہ اور میری آل پہ کثرت سے درود پڑھتا تھا، اس کی روح کے ساتھ وہی سلوک کرو جو نبیوں کی روحوں کے ساتھ سلوک کیا۔ سبحان اللہ۔ کل میں نے روایت عرض کی تھی کہ جو ان کی محبت رکھتا ہے، ولایت اہل بیت رکھتا ہے، محبت امیر المومنین رکھتا ہے، اس کی زندگی ایسے ہے جیسے انبیاء کی زندگی ہے۔ فرمایا اس کی روح کے ساتھ وہ سلوک کرو جو نبیوں کی روحوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ بھائی جن کی محبت انسان کو کمال تک پہنچا دیتی ہے، جن کی محبت انسان کو عروج پہ لے جاتی ہے، یہ کم وقت ملا کہتا ہے وہ مصطفیٰ ہم جیسے عام بشر ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ متعدد مقامات پہ خدا قرآن میں یہ کہہ رہا ہے مصطفیٰ ہم آپ کی رضا تلاش کرتے ہیں، میرا نبی جس میں آپ راضی ہیں تیرا رب اس میں راضی ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں یہ ہم جیسے تھے، پوری دنیا اعمال خیر بجا لاتی ہے اس لیے کہ خدا کو راضی کیا جائے، مگر خدا حسنین کے نانا کا حضرت پیغمبر کو راضی کرنا چاہتا۔ سورہ زحا 30واں پارہ، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
میرا حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ خدا راضی کرنا چاہتا ہے مصطفیٰ کو۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت بننے سے پہلے یہی جملے ملیکۃ العرب حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہے تھے۔ آپ کے ذہن بیدار ہو تو میں ملیکۃ العرب کی زبان اقدس سے شان رسالت کا ایک پیغام دے کے گزرنا چاہتا ہوں۔ ملیکۃ العرب، روایت کہتی ہے اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ لوگ پیغمبر پہ تانے کس رہے تھے۔ جب کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ رکا تو لوگوں نے عجیب عجیب تانے دینا پیغمبر کو شروع کر دیے کہ پیغمبر کا، نبی کا، خدا نبی سے علیہ باللہ ناراض ہو چکا ہے، لہذا اس لیے وحی نہیں آ رہی۔ تو مفسرین کہتے ہیں پیغمبر وحی کے نہ آنے پہ اداس نہیں تھے، مگر ان لوگوں کے تانوں سے پیغمبر اداس ہو گئے۔ جب پیغمبر اداس ہوئے تو گھر میں داخل ہوئے، ملیکۃ العرب نے پیغمبر کے چہرے پہ اداسی دیکھی تو فرمایا یا رسول اللہ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اداس نہ ہو، خدا آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ والا سوف یعطیک ربک فترضی، یہ جملے بی بی خدیجہ الکبریٰ نے کہے، یہ اللہ کو بی بی خدیجہ الکبریٰ کے جملے اتنے پسند آئے کہ اللہ نے اسے آیت بنا کے قرآن میں نازل کر دیا۔ بھئی یہ گھرانہ اس شان کے قابل ہے، یہ عمل بجا لاتا ہے، خدا اسے آیت بنا کے قرآن میں بھیج دے گا۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام فرمایا سنی شیعہ تمام اسلام کے مکاتب فکر کا یہ بالاتفاق نظریہ ہے کہ پیغمبر کا نکاح پڑھانے والی پہلی ذات حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ شیعوں کا نظریہ ہے، بلکہ تمام مکاتب فکر یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے نکاحان حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے، اور پیغمبر کے نکاح کے موقع پہ جو خطبہ نکاح پڑھا گیا ہے، سنی شیعہ علماء نے اس خطبہ نکاح کو درج کیا ہے، کتابوں میں سمیٹا ہے، لکھا ہے۔ اس خطبہ نکاح کے پہلے جملہ تھا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی قرآن، میری طرف توجہ کریے، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، ابھی نزول قرآن کا سلسلہ جاری نہیں ہوا، ابھی سورہ الحمد نہیں اتری، مگر حضرت ابو طالب کی زبان سے یہ جملے جاری ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ابو طالب کے ایمان پہ بکنے والوں، ابو طالب کی زبان سے نکلا ہوا جملہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ سورہ الحمد کی پہلی آیت اسے بنا دیا۔ اس گھرانے نے شان رسالت سمجھائی ہے۔ حضرت، میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ عمل بجا لاتے ہیں پھر آیت بن کے جو ہے قرآن میں نازل ہوتی ہے۔ جب بی بی خدیجہ الکبریٰ پیغمبر کو اپنا مال تجارت دے کے شام روانہ کر رہی تھی تو اس وقت نکاح نہیں ہوا۔ اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ میسرہ آپ نے یتیم عبداللہ پہ نظر رکھنی ہے، ان کے تمام حرکات و سکنات کو دیکھتے رہنا ہے، کیمرہ جو ہے فٹ ہونا چاہیے، ان کے ہر عمل کو تم نے دیکھنا ہے، اور پھر واپسی پہ مجھے آ کے ان کے ہر عمل کی جو ہے وہ بات بتانی ہے، ہر ان کے کردار، ہر ان کی رفتار مجھے بتانی ہے۔ بی بی میسرہ سے جب یہ کہہ رہی تھی اور ساتھ ہی فرما رہی تھی میسرہ یہ خیال ضرور رہے میں تمہیں نگرانی کے لیے بھیج رہی ہوں، تمہیں انہیں دیکھنے کے لیے بھیج رہی ہوں، مگر یہ ضرور خیال رہے کہ کہیں تمہاری آواز ان کی آواز سے بلند نہ ہو جائے۔ بھائی ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، تمہاری آواز ان کی آواز سے بلند نہ ہونے پائے۔ میسرہ نگرانی کے لیے جا رہے ہو، مگر خیال رہے ان کے قدموں سے تیرا قدم آگے نہ بڑھنا پائے۔ اللہ اکبر۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ حیدری، ہاتھوں کو بلند کر کے بھائی حیدری، پروردگار عالم کا حضرت ملیکۃ العرب کا یہ انداز، یہ ادب کا انداز اتنا پسند آ گیا کہ جب قرآن نازل ہوا، سورہ حجرات کو نازل کیا گیا تو سورہ حجرات کی پہلی دو آیتوں میں خدا نے یہی فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ نے نزول قرآن سے پہلے یہ ادب سکھایا تھا۔ اب خدا مسلمانوں سے کہہ رہا خیال رہے تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند نہ ہونے پائے۔
بی نے سکھایا تھا ادب، خدا کو یہ ادب اتنا پسند آیا کہ سند بنا کے، آیت بنا کے، قیامت تک کے ہر امتی کے لیے یہ اصول بنا دیا ہے۔ اور پھر یہی نہیں، بی بی نے بھی یہ جملے کہے تھے، میسرا اگر مجھے یہ معلوم ہوا کہ تو نے نبی اس مصطفیٰ کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کیا ہے، میں تمہیں نوکری سے فارغ کر دوں گا، میں تمہیں غلامی سے خارج کر دوں گا، تمہیں سزا دوں گی۔ خدا بھی یہی لب و لہجہ استعمال کر رہا ہے، اے صاحبان ایمان اگر تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند ہوگی تو میں تمہارے اعمال اور ایمان کو حبت کر دوں گا، ضائع کر دوں گا۔ اگر آپ کی خاموشی توڑنے کے لیے غور جستجو کروں، بی بی ملکۃ العرب روایات میں ملتا ہے کہ عرب کی سب سے بڑی تاجرہ تھی بی بی گئے تجارت کے قافلے شام، حتیٰ کہ چین کے علاقوں میں، بر صغیر کے علاقوں میں بی بی خدیجہ الکبریٰ کا مال تجارت آیا کرا۔ روایت کہتی ہے مگر پیمبر اور دین پیمبر پہ اس طرح اپنا مال نچھاور کیا کہ نوبت یہاں پہ جا پہنچی کہ بی بی فاقوں پہ زندگی بسر کر رہی۔ جان مصطفیٰ پہ، شان مصطفیٰ پہ ہماری جانیں قربان، نعرہ آسان ہے عمل بڑا مشکل ہے۔ یہ کہہ دینا کہ ہم شان رسالت میں قربان، ہم شان رسالت پہ ہر شے قربان کر دیں گے۔ بھائی ملکۃ العرب بی بی روایت کہتی ہے اس نوبت پہ آ پہنچی کہ اپنی ہر شے پیغمبر کے قدموں میں نچھاور کر دی اور فرمایا مصطفیٰ میری توقیر یہ ہے کہ میں اپنی ہر شے آپ کے قدموں میں نچھاور کر دوں۔ اب ایک تانا سنیے اور بی بی کا وہ جواب سنیے۔ عرب میں جب تانا دیا جاتا تھا تو شعر کہہ کے تانا دیا جاتا تھا، شعر کے انداز میں، شاعری میں تانا دیا جاتا تھا۔ بی بی پیغمبر کے گھر میں موجود ہیں، میں بہت سارے واقعات کو سمیٹ کے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد۔ آج تو احساس بھی نہیں ہوا کہ وقت بہت تیزی سے گزر گیا، پھر بھی صلوات کا ورد فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اچھا 8-5 منٹ جو ہے مزید ڈاکٹر صاحب سے اجازت دے کے جو ہے نعرہ تکبیر، صلوات، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد والے محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اپنے اصل موضوع کی طرف تو ایک جملہ بھی نہیں میں کہہ پایا، وقت گزر گیا۔ تاریخ کی پس منظر یہ ہے کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ پیغمبر کے گھر میں موجود ہیں، ہزاروں کنیزیں تھیں، ہزاروں غلام تھے، مگر پیغمبر خدا کے قدموں میں ہر شے نچھاور کرتی۔ اب بی بی گھر میں خود برتن مانجتی ہیں، اب خود بی بی گھر میں جھاڑو دیتی ہیں۔ مائیں بہنیں جب گھر میں جھاڑو دیں تو یہ خیال رہے کہ ہم حضرت ملکۃ العرب کی سنت کو بجا لا رہی ہیں، حضرت ملکۃ العرب کی سنت کو بجا لایا جا رہا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ ملکۃ العرب باری دے رہی ہیں، جھاڑو لگا رہی ہیں، برتن مانج رہی ہیں۔ عرب کی عورتوں نے جب ملکۃ العرب کو اس حالت میں دیکھا تو تانا دیا، کہنے لگی اے خدیجہ تیرے باپ کے سر کا شملہ تو عرش کو چھوتا تھا۔ امیری کی طرف اشارہ ہے کہ بھائی تیرے باپ کی پگ اتنی بلند تھی، وہ اتنا امیر تھا۔ اے خدیجہ تیرے باپ کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، آج عبداللہ کے یتیم کے گھر میں کنیزی کر رہی ہے، آج مصطفیٰ کے گھر میں کنیزی کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، ہماری جانیں قربان ہو حضرت ملکۃ العرب کی عظمت پہ۔ روایت کہتی ہے ان عورتوں نے تانا دیا، سر اٹھائیے گا، لطیف نکتہ دینا چاہتا ہوں، بیویوں نے تانا دیا اے خدیجہ تیرے باپ کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، آج عبداللہ کے یتیم کے گھر میں کنیزی کر رہی ہے۔ بی بی مسکرا کے فرماتی ہاں 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 تم درست کہتی ہو، تم سچ کہتی ہو، میرے باپ کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، مگر آج خدیجہ جس کے دروازے پہ کنیزی کر رہی ہے اس کا جوتا عرش کو چھوتا ہے۔ ان کا جوتا عرش کو چھوتا ہے۔ میرے نوجوان دوستو اس گھرانے سے مخلص ہونے کی ضرورت ہے۔ بزرگوں نے مخلص ہو کے اس گھرانے سے زندگی بسر کر دی ہے۔ اپنے جوانوں سے مخاطب ہوں، میں آتا ہوں رستے میں کوئی جو ہے وہ مائک سیدھا کر رہا ہے، کوئی قناعت درست کر رہا ہے، کوئی رستے میں جو ہے وہ درست کر رہا ہے، یہ فخر ہے
یہ فخر ہے، اسے کبھی بھی کم نہ سمجھنا، اسے اپنی ذلت نہ سمجھنا، بلکہ یہ تمہارا فخر ہے۔ ایک واقعہ عرض کر کے یہیں سے ربط مصائب اور تیزی سے 2-3 منٹ میں واقعہ مکمل۔ علامہ طہرانی کہتے ہیں کہ ہمارے شہر میں ایک بزرگ تھے جنہیں ہر شہر محلے میں ایسی شخصیت موجود ہوتی ہے، یہاں بھی یقیناً موجود ہوں گے، کہ وہ ہمیشہ عزاداروں کی خدمت میں مصروف رہتے تھے۔ پانی کی ضرورت پڑ کے پانی پلا دیا، ماتوئی دستہ جا رہا ہے، پانی سبیل کروا رہے ہیں، پانی لوگوں کو پلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہماری زندگی گزر گئی انہیں یہ عمل کرتے ہوئے دیکھتے۔ علامہ کہتے ہیں کہ روز دروازے پہ دستک ہوئی، رات کا وقت تھا، میں دروازہ کھولا تو ان کا بیٹا کہنے لگا قبلہ باپ کی طبیعت ناساز ہے، آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی تو یہی مصائب ہو جائیں گے، باپ کی طبیعت ناساز ہے، آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں۔ علامہ کہتے ہیں میں گھر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بستر پہ پڑے ہیں، بہت کمزور ہو چکے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آثار موت ظاہر ہو چکے ہیں، اب ان کا بچنا مشکل ہو گیا ہے۔ مکتب اہل بیت میں واجب ہے، جوانوں یہ فقہی مسئلہ بھی سنیے، واجب ہے کہ جو شخص موت کے لمحات کے قریب ہو، جان کنی کی کیفیت میں ہو، وقت نزاع آن پہنچے، اس کو اہل بیت علیہ السلام، پیغمبر اور آل پیغمبر کے اسماء کی تلقین کرانا واجب ہے، اسے کلمہ شہادتین پڑھانا واجب ہے۔ آپ یقیناً وہ کیفیت ایسی ہوتی ہے، بندہ گریے میں مصروف ہوتا ہے، مگر یہ خیال رہے کہ آپ کسی واجب کو انجام دینے میں کوتاہی نہ کر دیں۔ تلقین جو پڑھی جاتی ہے، فرمایا اس وقت بھی تلقین پڑھو، اسے پڑھاؤ کہ کہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، نبی رحمت میرے رسول آخری ہیں، علی اور آل علی میرے آئمہ اہل بیت میں۔ مختصر کہتے ہیں میں اس کے قریب پڑھا، میں نے کہا پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے آنکھ کھولی، مجھے دیکھا، خاموش۔ میں نے کہا پڑھیے اشہد ان محمد، آنکھ کھولی، دیکھا۔ میں نے کہا پڑھیے اشہد ان علی امیر المومنین، خاموش۔ کہتے ہیں میں نے ان کا کندھا ہلایا، آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ کہنے لگے ہاں میں سن رہا ہوں، آپ پڑھتے کیوں نہیں؟ عجیب۔ علامہ کہتے ہیں فوراً انہوں نے آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھا، اور مجھے غور سے دیکھنے کے بعد کہنے لگے نہیں پڑھوں گا، جی نہیں پڑھوں گا۔ کہتے ہیں میں پریشان اس وقت اس حالت میں، جب یہ سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ ہر چیز دیکھ رہے ہیں، میرے ذہن میں فوراً وہ جو ہے فلم چلی کہ یہ عزاداروں کو پانی پلاتے تھے، ماتمیوں کے خدمت گزار تھے، مجلس میں آنے والے لوگوں کی خدمت کرتے تھے، اس موقع پہ یہ بات کیسی کر رہے ہیں، کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا میں نہیں پڑھوں گا۔ کہتے ہیں میں نے کوشش کی مگر انہوں نے نہیں پڑھا، میں ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا، انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی اور میری طرف چہرہ کیا، اللہ اکبر، دعا مانگا کرو ہمیں بھی یہ توفیق نصیب ہو جائے یہ جملہ کہنے کی۔ انہوں نے مجھے دیکھا، علامہ کہتے ہیں مجھے دیکھ کے کہتے ہیں اس وقت تک نہیں پڑھوں گا جب تک وہ نہیں آ جاتا جس کے عزاداروں کی خدمت کرتا رہا، نہیں پڑھوں گا جب تک حسین میرے سرحانے میں ہے۔ کس کے لیے یہ عزاداروں کی خدمت کرتے ہیں؟ کیا کوئی عزادار آپ کو پیسے دیتا ہے؟ کیا آپ کو کوئی رقم دیتا ہے، کوئی تحفہ دیتا ہے؟ آپ عزاداروں کی خدمت کر رہے ہیں، ماتمیوں کو، دستوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ حسین ابن علی کے لیے کریے، مخلص ہو کے آقا حسین کے لیے عمل انجام دیں۔ کہا اس وقت تک نہیں پڑھوں گا جب تک میرے سرحانے پہ آقا ابو عبداللہ نہیں آ جاتے۔ کہتے ہیں علامہ کہتے ہیں میرا بدن کانپنے لگا، بھائی اس موقع پہ یہ بات کہنا کوئی معمولی بات ہے؟ کہتے ہیں میں کانپ رہا تھا، تھوڑی دیر گزری، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور مسکرا کے کہتے ہیں اب پڑھائیے، جس کا انتظار تھا وہ حسین میرے سامنے کھڑا ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ انہوں نے کہا کا سلام ہو، اور ان کے چہرے پہ مسکراہٹ، اور فرما رہے ہیں حسین مجھے انعام دینے کے لیے، صلہ دینے کے لیے آ گئے ہیں۔ ہاں عزاداروں کے اس گھرانے کے دروازے پہ جھک جاتا ہے، ایک جملہ مصیبت کا سنیے، جو جھک جاتا ہے حسین اسے دوام عطا کر دیتے ہیں۔ حسین کسی کی کوئی زحمت، کسی کا کوئی عمل ضائع نہیں ہونے دیتے۔ آپ عمل انجام دیں تو خیال رہے کہ حسین ابن علی کے لیے میں کر رہا ہوں۔ حضرت حبیب ابن مظاہر پہ ہمارے ہزاروں سلام ہو، اپنی زندگی آقا حسین کے قدموں میں نچھاور کر دی۔ روایت کہتی ہے جب حضرت حبیب کو خط پہنچا تو حضرت حبیب اپنے غلام سے کہنے لگے یہ میرے گھوڑا لے کے چلا جا، کوفہ سے باہر حالات بڑے خراب ہیں، اگر میں نہ پہنچ سکا تو گھوڑے پہ سوار ہو کے میرے آقا حسین کی خدمت میں چلے جانا اور میری طرف سے تو قربان ہو جانا۔ روایت کہتی ہے یہ غلام گھوڑا لے کے کوفہ سے باہر آ گیا۔ اب حضرت حبیب کو آنے میں دیر ہو گئی،
تو روایت کہتی ہے یہ غلام گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال کے کہہ رہا تھا اگر میرا آقا حبیب نہ آیا تو میں سوار ہو کے حسین کی نصرت کے لیے پہنچ جاؤں گا۔ روایت کہتی ہے جب حضرت حبیب مختصر کے میدان کربلا میں پہنچے، آقا ابو عبداللہ نے فرمایا عباس و اکبر آگے بڑھ کے استقبال کرو، میرا دوست حبیب آ رہا۔ روایت کہتی ہے آقا خود کھڑے ہو گئے، فرمایا حبیب اہلاً و سہلاً۔ جب حبیب کا نام سنا تو اصحاب حسین نے تکبیر کی صدائے بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عزادارے یہ تکبیر کی صدائے خیموں تک پہنچی۔ علی کی بیٹی مضطرب ہے، فضا معلوم کرو کہ فوجی اشقیاء کی تعداد بڑھا دی گئی ہے۔ فضا واپس پلٹی، نہیں علی کی بیٹی آپ کے حسین کا بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر آیا۔ اب روایت کہتی ہے اون محمد کو روانہ کیا، جاؤ حبیب سے ہمارا سلام کہنا۔ عزادار و صاحبان مقاتل لکھتے ہیں کہ اون محمد شہزادی آگے بڑھے، کہا حبیب ہماری ماں زینب کبریٰ سلام کہہ رہی ہے۔ عزادار جب یہ جملے کانوں تک پہنچے، حبیب زمین پہ گر گئے اور اپنا سر زمین پہ پٹکا اور فرمایا ہائے علی کی بیٹیوں کی غربت، آج نوکروں کو سلام۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔